ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ نماز تراویح میں قرآن پاک ختم کرے۔ اس مقصد کے لیے اس شخص نے حضرت محبوب الہی سے عرض کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے؟ پھر تھوڑی دیر تک سکوت اختیار کرنے کے بعد فرمایا، اگر میں اس بارے میں کچھ کہوں گا کہ نہ پڑھو تو یہ ترک سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کر لی یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ اس شخص نے جب سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید پڑھنا چاہا تو خود بخود رک گیا اور کچھ بھی نہ پڑھ سکا۔ آخر اس نے نماز کی نیت توڑ دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا اخلاص سے کام لو، یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ کی اس کرامت کا سبب دراصل یہ تھا کہ آپ نے فرمایا، نماز تراویح میں ایک قرآن شریف کا ختم کرنا سنت ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تراویح کی نماز میں قرآن کی قرأت مکمل کیا کرتے تھے، مگر میں جس امام کی ابتدا میں نماز تراویح پڑھتا ہوں وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگ جماعتوں میں تقسیم ہوں گے۔ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی وہ ایک جماعت میں ہوں گے، جن لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا وہ ایک جماعت میں ہوں گے، جن لوگوں نے نماز تراویح میں قرآن شریف ختم کیا وہ ایک جماعت میں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اپنے مرشد شیخ شیوخ العالم رحمت اللہ علیہ کی جماعت میں ہوں، کیونکہ میرے مرشد کے پیش امام نماز تراویح میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی اسی طرح ہی کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولانا وجیہ الدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں جب وہ قراہ کے باغات میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کی شکل زاہدوں جیسی تھی۔ اس نے عبا پہنی ہوئی تھی، تسبیح گلے میں لٹکائے ہوئے، مسلح کاندھے پر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے قریب آ کر مولانا کو سلام کیا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا، میں بڑی دور سے آ رہا ہوں، بہت سے علمی معاملات میں مجھے کچھ علمی مشکلات پیش آ گئی ہیں جن کو میں آپ سے حل کروانا چاہتا ہوں۔ مولانا اس کی اس بات پر ہمہ گوش ہو گئے اور فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنے سوالات بتاؤ۔ اس شخص نے بڑی عقل مندی سے اپنے سوالات بیان کرنا شروع کر دیے۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت تسلی بخش جوابات دیے اور پھر اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ شخص تو اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے، پھر اس نے اس قدر علوم کہاں سے حاصل کیے ہیں۔ مولانا کو سوچ میں پڑے دیکھ کر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا کہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تو ان سے بہت مرتبہ مل چکا ہوں، وہ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں جس قدر پائے کہ عالم آپ ہیں۔ اس قدر بلندی علمی مرتبہ رکھنے کے باوجود آپ ان کے پاس جا رہے ہیں؟ مولانا اس کی یہ بات سن کر ٹھٹکے اور فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ تو علم کے سمندر ہیں اور آپ کا باطن علم لدنی سے منور اور آراستہ ہے۔ اس شخص نے اپنی بات پر پھر اصرار کیا اور کہا کہ میں نے نظام الدین سے کئی مرتبہ ملاقات کی ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، آپ ان کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ مولانا وجیہ الدین نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے فرمایا، یہ تم کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ وہ شخص جو مولانا کے بالکل نزدیک ہو کر گفتگو کر رہا تھا، یہ سنتے ہی مولانا سے ذرا فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مولانا نے دوسری مرتبہ لا حول پڑھا تو وہ لعین لا حول سنتے ہی مزید فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب تو مولانا نے بار بار لا حول پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ ایک دم نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جب مولانا وجیہ الدین حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پہنچے تو محبوب الہی نے ان کو دیکھتے ہی نور باطنی سے معلوم کر کے فرمایا، مولانا تم نے اس شخص کو خوب پہچانا، اگر تم اس کو پہچاننے میں ذرا سی بھی غلطی کرتے تو وہ تمہاری قزاقی ہی کر چکا تھا۔ خواجہ منہاج شقدار آپ کے خوش اعتقاد مریدوں میں تھا۔ وہ بیان کرتا تھا کہ میں نے سلطان المشائخ کو سما کی دعوت دی، آپ نے قبول کر کے فرمایا، اچھا ہوگا،
میں نے شیخ الشیوخ العالم فرید الحق کے پوتوں اور دوسرے مریدین و معتقدین کو غیاث پور سے بلایا ہے، قبل اس کے کہ مریدین اور معتقدین شہر سے پہنچتے، یہاں تک کہ ابھی کھانا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ ہر کسی نے کہنا شروع کیا کہ قوال حاضر ہیں، یا تو سما شروع کرواؤ ورنہ ہم جاتے ہیں۔ خواجہ منہاج نے ان کا یہ اصرار دیکھ کر بازار سے کھانا منگوایا اور کھانا کھلا کر سما شروع کروایا، لیکن مجلس میں کوئی کیف اور ذوق پیدا نہ ہوا۔ میں سخت پریشان ہوا کہ مجلس بے مزہ ہو گئی۔ میں اسی غم کے عالم میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ سلطان المشائخ ٹوپی سر پر رکھے حوض خانے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں خوشی کے مارے بے خود ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سما نے غیر معمولی اثر کیا اور شہر کے سب دوست بھی پہنچ چکے تھے۔ جب میں سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری کیفیت بیان کی تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ جہاں اس فقیر کے مرید اور معتقدین ہوں تو اس مجلس میں مجھ فقیر کو بھی حاضر تصور کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ شیخ نور الدین فردوسی نے اپنے 3 مریدوں کو سلطان المشائخ کی خدمت میں بھیجا کہ میں نے شیخ الشیوخ العالم فرید الحق والدین کی روح پرفتوح کے ایصال کے لیے کچھ کھانا پکوایا ہے، از راہ بندہ نوازی آپ بھی تشریف لائیں۔ پھر ان تینوں میں سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ اگر سلطان المشائخ شیخ ہیں تو مجھے کھانے کی کوئی چیز عنایت فرمائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے کپڑا عنایت ہوگا۔ تیسرے نے کہا کہ بزرگوں کا امتحان نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ جب یہ تینوں حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم حاضر نہ ہو سکیں گے کیونکہ آج ہم نے خود کھانا پکوایا ہے، لیکن ہمارا دل تمہاری مجلس میں ہوگا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص دہی کا ایک دیگچا اور 4 تنکے لے کر حاضر ہوا۔ سلطان المشائخ نے خادم سے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اس شخص کو دے دو۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ تم نے کھانے کی چیز اور روپے کے لیے اپنے دل میں سوچا تھا۔ پھر خادم سے فرمایا کہ اس دوسرے آدمی کے لیے کپڑا لاؤ اور اس کو دے دو۔ پھر تیسرے شخص سے فرمایا کہ اہل دل کی خدمت میں اسی طرح آنا چاہیے جس خیال کے ساتھ تم آئے ہو، اور خادم کو حکم دیا کہ 2 تنکے اس کو بھی دو۔